السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے اسلام کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا گیا تھا۔ سابقہ ایپیسوڈ میں تربیت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کا مفہوم کیا ہے، اور خصوصی طور پر والدین کو کون سے رویے اختیار کرنے چاہیے جن کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جو چند سالہ زندگی وہ گزارتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس زندگی میں بچے کے لیے کون سے لوازمات ہیں کہ جن کو اختیار کرنا لازم ہے، اور ان لوازمات کے ذریعے سے ہم آغاز ہی سے بچے کی اچھی تربیت کر پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بچے کا والدین پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کی ماں کا انتخاب اچھے انداز سے کیا جائے، یعنی کہ ماں کے انتخاب اسلامی انداز سے کیا جائے۔ اگر ماں اسلامی اقدار کو پہچاننے والی ہوگی تو بچے کی تربیت بھی وہ اسلامی اقدار کے مطابق ہی کرے گی۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مجوسہ ہے، اور میری ماں نے میرا نام بھی غیر شرعی رکھا ہے، اسلامی نام نہیں رکھا، اور میری تربیت میں بھی میری ماں کا بہت اہم کردار ہے جس کی وجہ سے آج میرے اندر یہ بد اخلاقی پائی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بچے کا اولین حق ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب اسلامی طور پر کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری جو ہے، فرمایا کہ یہ ساز و سامان ہے، خیر المتاع الدنیا، لیکن دنیا کا جو بہترین متاع ہے المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے، کہ جو دنیا میں سب سے بہترین ایک آدمی کے لیے متاع ہو سکتی ہے، وہ فرمایا کہ اس کی نیک زوجہ ہے، کہ جس کی وجہ سے گھر میں بھی خوشحالی ہے اور بچوں کی تربیت میں بھی وہ ماں یا بیوی بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوسری چیز جو بچوں کی تربیت کے لیے اہم ترین ہے وہ دعا ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اولاد کی تربیت کا کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی جائے۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں بچے کی پیدائش کے بعد، وہ یہ ہے کہ بچے کا استقبال
ہمیں اسلامی رسومات کے تحت کرنا چاہیے۔ اسلامی رسومات کیا ہیں کہ سب سے پہلے بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت ہے، اور بچے کی تحنیک کرنی چاہیے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی نیک آدمی سے بچے کو گھٹی دلوائی جائے، میٹھا منہ میں ڈالنا، تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک بچے کی شخصیت پر، اور وہ بچہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے کی 7ویں دن حجامت کروانی چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت ہے، اور بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نام انسان کے جسم پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اگر بچے کا نام اچھا رکھا جائے تو اسی نام کے مطابق بچے کے جسمانی اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور اگر نام برا رکھا جائے تو اس نام کے لحاظ سے بد خصلتیں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ماں کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت مند ماں ضامن ہے صحت مند بچے کی۔ اگر ماں کی صحت اچھی نہیں ہوگی اور ماں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلائے گی اور بچہ جسمانی طور پر کمزور ہوگا تو اس سے بھی آپ بچے کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بچے کا حق ہے، اس کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانا چاہیے تاکہ بچہ صحت مند ہو اور بچہ جو ہے اس کی تربیت کرنے میں آسانی ہو۔ Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ چیز کہ بچپن ہی سے بچے کو روحانی غذا دینی چاہیے۔ روحانی غذا کیا ہے؟ بچے کے سامنے آپ بار بار اللہ کا نام لیں تاکہ اس کی زبان پر اللہ کا نام جو ہے وہ آئے، اور بچے کے پاس قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے جس سے بچے کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور بچپن ہی سے بچہ اسلام کی طرف مائل ہوگا اور اس کی طبیعت کے اندر بھی اسلام کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ بچے کے لیے وہ خود آئیڈیل بنے۔ جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین سے ہی سیکھتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنی حرکات و سکنات پر مکمل دھیان رکھیں کہ بچہ بہت تیزی کے ساتھ، اس کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت تیزی سے اپنے والدین سے وہ سیکھتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے سامنے نیک اعمال کی پابندی کریں، اپنی زبان کا استعمال بہت دھیان سے کریں۔ تو یہ بھی بچے کی آغاز کی جو تربیت ہے اس میں ایک اہم رول یہ چیز ادا کرتی ہے کہ والدین بچوں کے سامنے دھیان سے گفتگو کریں اور ان کی حرکات و سکنات میں بھی وہ دھیان کریں۔ اس کے بعد آج کل جو بچوں کے اندر بہت زیادہ بگاڑ چیز پیدا کر رہی ہے وہ ہمارا میڈیا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کے کانوں میں ساز مضراب کی آواز وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچہ ساز اور مضراب کو سنتا ہے، موسیقی کو سنتا ہے، تو اس وقت
بچے کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بچے کی تربیت میں انتہا درجے رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ چیز نفاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ موسیقی کو سنتا ہے اور جس کے کان میں یہ ساز مضراب کی آواز جاتی ہے تو یہ چیز انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، اور جس دل میں نفاق ہوگا اس میں کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اور نفاق کی موجودگی میں کبھی بھی آپ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو آپ پاکیزہ بنا دیں، بچوں کو میڈیا سے دور رکھیں، موبائل کی نحوست سے دور رکھیں، اور موسیقی سے خصوصی طور پر بچوں کو علیحدہ کر دیں۔ یہ ضروری ہے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کچھ والدین ایسے ہیں جو لاشعوری میں بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نازیبا حرکت ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بچپن سے ہی ان رشتہ داروں کے بارے میں اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، اور یہ نفرت اس انداز سے ان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے کہ جس کو بعد میں نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو والدین اپنے جھگڑوں کو علیحدہ کریں، اپنی زبان کا استعمال اس کو بہت ہی اس پر توجہ دیں۔ اور ایک اور چیز جو والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کے جو دوست احباب ہیں، والدین کو چاہیے کہ خصوصی طور پر اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، اور آپ کے بچے کے جو دوست احباب ہیں وہ اچھے ہیں یا برے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا انسان کا دوست، جیسی اس کی عادات اور خصلتیں ہوں گی، ویسی ہی عادات اور خصلتیں اس انسان کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ تو اس لیے کسی انسان کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، اور اس کے دوست احباب کون سے ہیں، اس کا حلقہ احباب کون سا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ اس بندے کا اخلاق کیسا ہوگا۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ بھی انتہائی ایک اہم چیز ہے کہ والدین اپنے بچوں کے دوست احباب پر گہری نظر رکھیں اور بچوں کو سمجھاتے رہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ یا کن دوستوں کے ساتھ یا کن بچوں کے ساتھ انہوں کو بیٹھنا چاہیے اور کن بچوں سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو بچوں کی عادات کو خراب کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے وہ والدین کا رویہ ہے۔ والدین اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں یا بچوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ بھی بچوں کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دیتی ہے کہ بچے بچپن سے ہی جھوٹ کو سیکھتے ہیں، وعدہ خلافی کو سیکھتے ہیں، اور یہ بدخصلت ایسی بچے میں پیدا ہوتی ہے کہ جو جوانی تک اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور اس کو ختم کرنا انتہائی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے والدین کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی بچوں کے ساتھ کبھی وعدہ خلافی کریں۔ اور والد کے لیے خصوصی طور پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت بچوں کو دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد اپنا جو زائد ٹائم ہے وہ اپنے گھر سے باہر گزارتا ہے، اپنے دوستوں میں گزار دیتا ہے یا فضول حرکات و سکنات میں گزار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے مانوس نہیں ہو پاتا۔
اور بچے اپنے باپ سے مانوس نہیں ہو پاتے، والد کو چاہیے کہ بچوں سے ایسی مانوسیت پیدا کرے کہ بچے اپنے باپ کو اپنا دوست سمجھیں، تاکہ بچے اپنا ہر دکھ سکھ اپنے باپ سے شیئر کر سکیں اور باپ اپنے بچوں کو اچھے انداز سے تربیت کر سکے، سمجھا سکے۔ تو یہ ضروری ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں میں گزارے، تاکہ بچے اس سے مانوس ہوں اور وہ بچوں سے مانوس ہو اور بچوں کی تربیت اچھی کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ بچے کی خواہشات ہیں، کہ بچے کو آپ گھر کے اندر کوشش کریں کہ ہر چیز اس کو مہیا کی جائے جو اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کی ضروریات سے بچے کو محروم رکھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ بچہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو کر بہت زیادہ افسردگی میں چلا جائے گا، اور اس کی زندگی کے اندر خوشحالی یہ اس کے لیے ایک ناممکن چیز بن جائے گی، جو اس کی تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ تو بچے میں خودداری پیدا کرنے کے لیے اور بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ بچے کی ضروریات کو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور پورا کریں، تاکہ بچے میں خودداری پیدا ہو اور خود اعتمادی پیدا ہو، جس کے ذریعے آپ بچے کی اچھی تربیت کر پائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں عدل کریں۔ اگر وہ بچوں میں عدل نہیں کرتے تو اس سے بھی بچوں کے دلوں میں والدین کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بچہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، اپنی ماں سے نفرت کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کبھی بھی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، اور آپ کبھی بھی اس ماحول میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ تو بچوں سے سلوک عدل کے ساتھ کیجیے، تاکہ آپ بچوں کی بہترین نشو و نما اور تربیت کر سکیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہ کچھ رہنما اصول تھے جو بچے کی ابتدائی زندگی میں والدین کے لیے ضروری تھے کہ والدین ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان اصولوں کا خیال رکھیں۔ اس انداز سے اگر بچے کی تربیت والدین کر گئے تو انشاءاللہ تعالی بچہ بڑا ہو کر اپنی اسلامی اقدار کو پہچانے گا اور ایک اچھا معاشرے کا فرد ثابت ہوگا، اور اس میں اسلام کے ساتھ محبت یہ واضح طور پر نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل۔ For donation, account number 059292913100271, branch code 0727, account title Hafiz Shafiqur Rahman, MCB.